الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ آج الحمدللہ 14واں روزہ ہے اور آج میں نے ضرور سمجھا کہ نماز کے بارے میں بیان کیا جائے۔ ایک سوال کیا گیا اور آج کے اس بیان کی طرف توجہ اسی سوال نے دلائی کہ نماز پڑھتے ہوئے جو توجہ ہے وہ نماز کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ اکثر و بیشتر سوال کیا گیا اور یہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ معاملہ درپیش رہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دوران نماز جو ہماری اٹینشن ہے، جو توجہ ہے، وہ عام دیگر دنیاوی امور کی طرف رہتی ہے، دنیاوی خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں نماز کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو یہ بڑی ایک عام سی بات ہے کہ اگر میں یہاں پر کھڑا ہو کر کسی ایسی زبان میں آپ کے سامنے بیان کروں جس زبان کے ساتھ آپ مطابقت نہ رکھتے ہوں یا جس کی آپ سمجھ نہ رکھتے ہوں، تو آپ بہت سی چیزیں آپ کے اوپر سے گزر جائیں گی، آپ ان کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے، آپ کے کان ان کو سن تو ضرور رہے ہوں گے لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے۔ تو جس چیز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے آپ کی توجہ لا محالہ کسی دنیاوی امور کی طرف چلی جائے گی۔ یہ جب ہم کسی بھی سورہ مبارکہ کو زبانی یاد کرتے ہیں تو یہ چونکہ ہمارے اندر رچ بس گئی ہے، ہم لوگ بائی برتھ مسلمان ہیں، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، والد اور والدہ کو بھی نماز پڑھتے دیکھا، دادا دادی کو بھی دیکھا اور انہی سے ہم نے بہت بیشتر لوگوں نے نماز اور قرآن کو سیکھا بھی۔ تو ہوتا ہے ایسے کہ جو چیز آپ لگاتار دن میں 5 وقت پڑھتے رہتے ہیں تو وہ چیز آپ کی زبان پر رواں ہو جاتی ہے، اس میں آپ سے غلطی نہیں ہوتی، آپ اسے بڑی روانی سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آپ نے سمجھ کر نہیں یاد کی ہوئی تو پھر آپ اس کو روانی سے پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن جو اصل مقصد ہوتا ہے جو سمجھنے کا مقصد ہے اس سے آپ قاصر رہے۔ ایک بڑی عام سی مثال ہوگا، میں کسی فورم پہ بیٹھا تھا تو وہاں پر کچھ چائنیز لوگ بھی موجود تھے، تو ان چائنیز میں سے کسی ایک نے اٹھ کے پریزنٹیشن دی اس ٹاپک کے بارے میں، وہ جو سیمینار سے متعلق تھا۔ وہ کمال کی پریزنٹیشن تھی کہ ایک بار پورا ہال خاموشی سے صرف اس کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کس خوبصورتی سے الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہے، کس روانی کے ساتھ الفاظ آ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جب وہ سیمینار کچھ ایسی نوعیت کا تھا، اس میں تعلیمی عمل بھی تھا، تدریسی عمل بھی تھا، تو آخر پہ سوالات بھی ہونے تھے۔ جو بھی سیمینار سے خطاب کرتا تھا اس سے سوال کیے جاتے تھے کہ جو بات آپ نے کی ہے یہ اس کے محرکات کیا ہیں، آپ نے کیسے کہہ دی، کوئی تحقیق کی نہیں کی یا اٹھا کے ویسے کر دی۔ تو جب سوال و جواب کا معاملہ آیا نا تو وہ صاحب جن نے بہت اعلیٰ پریزنٹیشن دی تھی وہ بالکل خاموش ہو گئے، ان کے پاس جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ تو جب ہماری باری آئی اس میں بولنے کی تو ہم نے، چونکہ ہماری انگلش مادری زبان نہیں ہے اور یہ سیمینار بھی اسی انگلش زبان میں تھا، لیکن چونکہ اس سے مطابقت ضرور تھی، پڑھے لکھے ضرور تھے، انگریزی کو سمجھا ہوا بھی تھا، تو جب ہم نے اس کو پریزنٹ کیا اپنی چیز کو تو وہ بڑے عام سے طریقے سے کیا، جس روانی سے ان لوگوں نے پریزنٹ کیا وہ ہم نہیں کر سکے۔ لیکن جب سوال و جواب والا معاملہ ہوا نا تو ہم سے بہترین جواب کسی نے نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہ جو ٹاپک تھا اس کو ہم نے سمجھا تھا، اور چونکہ انگریزی زبان وہ ہماری مادری زبان نہیں تھی لیکن ہمارے تمام اسکول سسٹم میں تھی، کالج سسٹم میں تھی، یونیورسٹی تک وہ پڑھی دیکھی گئی، اخبارات ہیں، ٹی وی، میڈیا، ہر چیز میں انگلش چلتی ہے۔
تو ہماری اس سے مطابقت تھی اور ہم نے اس کو بڑے سمجھ کے دیکھا تھا، جبکہ وہاں پر اس چیز کو صرف رواں کر دیا گیا تھا زبان پر، لیکن جب سوال و جواب اچانک ہوئے تو سوال و جواب کے معاملے میں وہ طبقہ رہ گیا۔ اب یہ عام زندگی کی مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم نماز کو بھی عربی زبان میں اپنی زبانوں کے اوپر اپنے حافظوں کے اندر اس کو رواں کر لیتے ہیں، اس کو حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، خواہ سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، آپ کی سورہ الحمد شریف ہے، سورہ فاتحہ ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں چونکہ ایک عرصہ دراز سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ہماری زبان پر رواں ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی ہم سے غلط نہیں ہوتی، ہم بالکل ادائیگی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک جنرل پبلک میں سے، عام عوام میں سے اٹھا کے پوچھیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ 100 بندوں کو پوچھیں گے تو ان میں سے 10 کو شاید جواب آتا ہو، تو 90 کو جواب نہیں آتا ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ 90 جو لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، باقاعدگی سے نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اس کو اس الحمد شریف کا مطلب نہیں پتا ہوگا۔ چونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے مختلف نشستوں میں کہا کہ یہ چیز تھوڑی معیوب لگتی ہے، لیکن ہم یہ جو ایسا عمل کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ معاذ اللہ کسی کی تصدیق کی جائے۔ میں کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا، کہ سیکھنے کا عمل اس دنیا میں آ کے کیا، اسی طرح سن کے کیا، استادوں کے ذریعے کیا، کتابوں کے ذریعے کیا۔ تو سیکھنے کا عمل رہنا چاہیے۔ تو اس سیکھنے کا جو عمل ہے، جب آپ کو میں اگر کسی مجمع میں، جیسے ابھی یہاں پر ایک مجمع موجود ہے، میں اس مجمع میں اگر کہوں نا کہ آپ لوگ ہاتھ کھڑے کریں اور مجھے سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب بتا دیں، تو اب نماز تو سب پڑھتے ہیں، چھوٹا کوئی نہیں، لیکن 10 سے 15 سے 20 سے زیادہ لوگوں کو اس کا مطلب نہیں آتا ہوگا۔ اور مطلب نہ آنے کی وجہ سے جب امام یہ صدا بلند کرتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو پیچھے سے جو مقتدی حضرات ہیں وہ اپنے فرقے کو فالو کرتے ہیں، اور فرقے کو فالو کرتے ہوئے چونکہ ہمیں بچپن سے بتا دیا گیا کہ ربنا لک الحمد، ہم نے اونچا نہیں بولنا، تو وہ یہ الفاظ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ جبکہ آپ اگر ان دونوں الفاظ کو، ان سطروں کو اٹھائیں تو آپ سمیع اللہ لمن حمدہ جب پڑھیں گے تو جو امام جب یہ آواز بلند کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اور اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو جو ربنا لک الحمد ہے نا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہاں ہمارا رب تعریف کے قابل ہے۔ تو کیا اب بتائیں، جب ایک امام سمیع اللہ لمن حمدہ کی آواز بلند کرے تو مقتدی حضرات کا فرض بنتا ہے نا کہ وہ پیچھے سے کہیں کہ ہاں بھی ہمارا رب اس دعائیہ تعریف کا، اس تعریف کا مالک بھی ہے اور اس کے قابل بھی ہے۔ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، یا ہم سے کیوں کروا لیا جاتا ہے؟ ہاں وہ کوئی پیر ہے یا مولوی ہے، کوئی ذاکر ہے، وہ عام عوام سے عمل اس لیے کرا لیتے ہیں کہ عام عوام کی بس کی چیزیں نہیں ہوتی، انہوں نے پڑھی لکھی نہیں ہوتی، تو جیسے ان کو ہانکے گا وہ ویسے ہانکتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آج جو میں نے آپ کی توجہ نماز کے ایشو کی طرف دلوائی، کہ آپ میں سے بہت سے اکثر و بیشتر یقیناً سن رہے ہوں گے، کوئی خود یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہاں جی میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ توجہ ہمیشہ ایسے ہوگی کہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ آرام میں خریداری بھی کر رہے ہیں، دیگر معاملات بھی دنیا کے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ایک عام سی چیز ہے، اور انسان کا ذہن ہے، اس سے بھٹکنا ہے، شیطان موجود ہے، اس نے اللہ سے مہلت بھی مانگ لی تھی کہ میں بہکاؤں گا، آپ براہ راست پہ لائیں، میں بہکاتا جاؤں گا، مجھے مہلت دے دیں۔ تو جب وہ موجود بھی ہے، ہمیں کہا بھی گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ورنہ تو کہہ دیا تک بسم اللہ سے شروع کر دیں۔ یہ اعوذ باللہ سے شروع کرانے کا مقصد یہ تھا کہ موجود ہے، اسے بہکانا ہے، نماز میں بہکائے گا، زکوٰۃ دیتے وقت بہکائے گا آپ کو، آپ حج عمرہ کی ادائیگی کریں گے وہاں پر بھی آپ کو بہکائے گا، تو آپ نے اس بہکاوے میں نہیں آنا، اسی لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتے ہیں۔ تو ابھی آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ شخصیت موجود ہے جس نے آپ کو بہکانا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ اپنی توجہ نماز پہ مرکوز کرنے کے لیے آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں۔ جب آپ الحمد شریف پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، تو آپ کے ذہن میں یہ مطلب گونجنا چاہیے کہ ہاں میرا رب تمام عالمین کا رب ہے۔ تب مالک یوم الدین ہو تو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں وہ روز سزا اور جزا کا مالک ہے۔ یہ جب چیزیں آپ کے ذہن میں گھومتی رہیں گی تو پھر آپ کی توجہ نہ تو آپارہ کے لیے جائے گی اور نہ دنیاوی کسی اور امور میں جائے گی، کیونکہ آپ کا ذہن انگیج ہو گیا اس کا مطلب سمجھنے کے اوپر کہ میں جو بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں
یہ چیزیں جو سکھلائی اور بتائی جاتی ہیں، جو خشوع و خضوع کو بڑے اور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہم بھی جب نوعمری میں تھے تو ہمیں یہ سمجھ لگتی تھی کہ شاید خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے وضو کر لیں، بہت اچھے کپڑے پہن لیں، مکمل تیاری کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو اس کو ہم خشوع و خضوع سمجھتے تھے۔ لیکن خشوع و خضوع ایسی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایک حیثیت رکھتا ہے یہ ٹاپک جو ہے۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہی آپ کی توجہ ہے، کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زبان کوئی چیز ادائیگی کر رہی ہے، آپ اگر جھک اللہ کے آگے رہے ہیں تو آپ صرف جسماً نہ جھک رہے ہوں، بلکہ آپ دل و دماغ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو اس کو خشوع و خضوع بولتے ہیں، کہ آپ کی مکمل توجہ آپ کی نماز اور آپ کی ادائیگی کی طرف ہونی چاہیے۔ اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب آپ عربی پڑھیں تو ساتھ ساتھ آپ کے اردو کا ترجمہ بھی آپ کے دماغ میں گھومے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ روزمرہ کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں نماز سے لے کر، ان میں آپ کو بڑی آسانی ملے گی اور آپ کی توجہ بھی مرکوز رہے گی۔ اور جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت بھی رکھے گا، اور جب وہ مقبولیت رکھے گا تو اس کو پہنچانے والے کو بھی اس کا چند ٹکے ثواب ضرور مل جائے گا۔ تو جو ایک آخری الفاظ کی ادائیگی ہمیشہ ہوتی ہے، میں نے اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب مولوی حضرات یہ وما علینا الا البلاغ المبین بولتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ایک سطر ہے، تو سننے میں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے قاصر ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور ہم نے تو صاف صاف پہنچا دیا۔ تو حضور علیہ السلام کو بھی جب دین دے کر بھیجا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ میں نے تو صاف صاف پہنچا دیا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو لینا ہے، اور اس کو صرف لینا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین، دعا کے لیے آ